حضور علیہ السلام رمضان کے لیے باقاعدہ پہلے سے تیاری فرماتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، رمضان کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عام ہوتی ہیں، اس کی نسبت باقی پورے سال سے اس طرح ہے کہ جیسا کہ پانی کا ایک قطرہ اور باقی پورا سمندر ہے، یہ ایک قطرہ اللہ کی رحمتوں کا یہ باقی 11 مہینوں میں یہ رحمتیں ٹپکتی ہے ایک قطرے کے حساب سے، اور جو رمضان میں رحمتیں ہیں وہ پورے سمندر کے حساب سے، اتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل اللہ اور دل والے، محبت والے، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اللہ کے نام سے بہت زیادہ محبت ہے، ان کے لیے یہ ایک غنیمت کا موقع ہوتا ہے بہت زیادہ۔ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رجب کے لیے دعا مانگی کہ اللہ رجب میں برکت دے دے، شعبان میں، اور رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہمیں رمضان نصیب کر دے۔ تمنا کی، حضور علیہ السلام تمنا کرتے رہے کہ اللہ مجھے رمضان نصیب کر دے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص پہلے فوت ہوا، دوسرا اس سے 1 سال کے بعد فوت ہوا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بعد میں فوت ہوا یہ پہلے سے 500 سال پہلے جنت میں کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کیسے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ 1 سال بعد اس کو رمضان کی برکت ملی، سال اس سے نمازیں پڑھی، ان اعمال کی وجہ سے وہ اس سے آگے نکل گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے۔ اور حضور علیہ السلام مختلف احادیث کے ذخیرے میں جو رمضان کے اہتمام کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی دعائیں ہیں وہ عجیب عجیب الفاظ ہیں، اور محبت کا سمجھے کہ اس کی اردو تو تعبیر اور ترجمہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی متقبلا۔ یا اللہ رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھے، اور ہمیں ہمارے جسموں کو، ہماری توانائیوں کو رمضان کے لیے سلامت رکھے۔ یہ دعا ہے، حضور علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اور اس رمضان کو آگے دعا مانگ رہے ہیں اللہ کہ ہمارے لیے اس رمضان کو ایسی سلامتی والا بنا دے کہ قبول شدہ سلامتی والا ہو، قبول شدہ متقبل ہو۔ ہر عمل نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہمیشہ دعا مانگی اعمال کی اور نیک تمام تر نیکیوں کی، تو اس کے ساتھ قبول شدہ کہ وہ مقبول ہو، کیونکہ اعمال بعض مرتبہ انسان عمل کرتا ہے لیکن وہ رد ہو جاتا ہے، وہ قبول نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ جو شخص ذرا بے توجہی اور بغیر کسی خشوع وضو کے ایسے جان چڑھاتے ہوئے نماز پڑھے تو کہتے ہیں کہ کوئی اس نے اہتمام نہیں کیا، طہارت میں بھی خاص اہتمام نہیں کیا، خشوع وضو میں اہتمام نہیں کیا، تو فرمایا کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ فرشتے اللہ کے حکم سے یہ نماز واپس اس بندے کے منہ پہ مارتے ہیں، بے توجہی سے پڑھی ہے۔ تو اس طرح بہت سارے اعمال مردود ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام نے ہر عمل کی دعا مانگی ہے کہ اعمال ہمیں، اے اللہ ہمیں جو اعمال کی توفیق دے دے وہ اعمال قبول شدہ ہو، رمضان سلامتی والا ہو، اعمال سلامتی کے ساتھ ہو اور قبول ہو، مقبول اعمال ہو۔ کیونکہ بعض مرتبہ عمل قبول اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ نیت خالص نہیں ہوتی ہے، نیت خالص نہیں ہے، یہ نیت ہے کہ یہ عمل میں اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ مجھے اچھا کہہ دیں۔ کبھی بھی اس عمل پر جو اس ارادے سے ہو کہ لوگ مجھے اچھا کہہ دیں، کبھی بھی اس عمل پر ثواب نہیں ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے اس ثواب ملنا تو درکنار اس نے شرک کا ارتکاب کر دیا۔ ریاکاری
ریا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے دکھلاوا، دکھلاوے کا جو عمل ہے۔ اس دکھلاوے کے عمل کے بارے میں آیا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ اس شخص کا تو ایمان بھی غارت ہو جاتا ہے۔ نماز روزہ دکھلاوے کے لیے تو ثواب ملنا، تو درکنار اس پر انسان کا کیا کہتے ہیں اس کو، جو ایمان ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیشہ دعا مانگی، اولاد کی دعا مانگی، رب ذریۃ طیبۃ، صرف یہ نہیں کہ اللہ اولاد دے دے، صرف یہ نہیں کہ اللہ نرینہ اولاد دے دے، بلکہ جب پوری دعا پوری مانگا کرے کہ اللہ اولاد دے دے تو ذریۃ طیبۃ، پاکیزہ اولاد ہو، فرمان بردار اولاد ہو، وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہو، راحت اور سکون پہنچانے والی اولاد ہو۔ اس طرح تو اولاد مانگی، ساتھ سلامتی اور نیکی کی دعا نہیں مانگی کہ نیک صالح ہو، صرف اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لیں گے، اولاد مل جائے گی، لیکن وہ اولاد بعض مرتبہ انسان کو کدھر سے کدھر تک پہنچاتی ہے۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے رمضان کے اہتمام میں یہ دعا مانگی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں ملتا ہے کہ خیر القرون میں لوگ رمضان کا 6 مہینے پہلے سے انتظار کرتے تھے، 6 مہینے پہلے سے۔ ابھی یعنی بہت ہمارے تو سر پر نہ بالکل رمضان آج شعبان کی 28 ہے، کل 29 ہے، تو کل شام کو اگر چاند نظر آتا ہے تو کل شام کو تراویح ہے اور پرسوں انشاءاللہ روزہ ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح نا عید کے لیے ہم خوش ہوتے ہیں، عید کی خوشی تو بچوں کی ہے، رمضان گزر گیا اور عید پر خوش ہو رہے ہیں، عید کا انتظار ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اندر اندر سے وہ رمضان کو اس طرح چاہتا ہو اور اس محبت سے تڑپ کر وہ دعا مانگ رہا ہو کہ اللہ رمضان کی بہاریں مجھے نصیب کر دے۔ انتظار ہو رہا ہو اس کا، بیٹے کی شادی ہے، گھر میں خوشی کی کوئی تقریب ہے، اس کے لیے انتظار ہے، مہینوں سے لگے ہوئے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، کیا ہے کہ شادی ہے، 1 دن کی تقریب ہے اور اس کے لیے کتنا انتظار ہے۔ ایک روایت ہے، تنبیہ الغافلین میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اگر بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کی حقیقت کیا ہے، انسانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان میں کیا ملتا ہے، تو فرمایا کہ یہ سارے انسان اور کام چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا شروع کر دے کہ یا اللہ سال بھر کو رمضان بنا دے۔ آج تو لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ جی ابھی تو موسم بھی کتنا، ایک رمضان آ رہا ہے تو کیسے اچھے موسم میں، دن معتدل ہے، موسم میں بالکل گرمی ایسی، لیکن رمضان کی فضیلت معلوم ہو تو پھر اللہ سے مانگنا شروع کر دے اللہ کہ جون جولائی کے مہینے میں بھی ہمیں روزے دے دے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی حلاوت کیا ہے اور اس میں کامیابیوں کے کیا راز ہیں، پھر انسان اتنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دے۔ تو حضور علیہ السلام نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کو ہم نے، حضور تو ہمیشہ عبادت 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 کی تو کوئی آپ سمجھے کہ بے انتہا عبادت تھا، یعنی حضور علیہ السلام اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ جب فارغ ہو جائیں دعوت و تبلیغ سے، آپ جب فارغ ہو جائے لوگوں کو دین کی طرف بلانے سے، وہ بھی عبادت ہے، آپ جب فارغ ہو جائے یعنی دین کے ان سارے کاموں سے، کیونکہ پیغمبر کا کوئی اور کام نہیں ہوتا ہے سوائے دین کے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر اپنے آپ کو مزید پھر نمازوں میں تھکا دے اور پھر نماز سے فارغ ہو جائے تو دعا میں اپنے آپ کو تھکا دے، دعا سے فارغ ہو جائے تو اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو تھکا دے، یہ ایک ترغیب ہے۔ اور ایک موقع پہ پھر اللہ کو کہنا پڑا مجھے اور آپ کے لیے تو یہ ضابطہ ہے کہ ترغیب دی جا رہی ہے، یار ساری رات ہم سوتے ہیں، کوئی ہمارا بڑا بزرگ شیخ استاد والدین وہ ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ یار اتنی بڑی رات ہے سو جاتے ہیں تو یار تھوڑا سا جلدی اٹھ جایا کر 2 رکعت نماز بھی پڑھو، یہ ہمارے لیے ترغیب ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی یہ ترغیب ہے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا، قرآن کریم کی آیت یا
ترجمہ ایک عارفانہ انداز میں یہ کیا گیا ہے کہ محبوب آپ ساری رات تو کھڑے ہو کر عبادت کرتے، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کریں۔ تو اب حضور کی عبادت کی یہ پوزیشن ہے، اور اس کے باوجود ام المؤمنین فرماتی ہے کہ جب رمضان آتا، یہ تو عام دنوں کی بات ہے، ام المؤمنین فرماتی ہے کہ جب رمضان آتا تو پھر کیا ہوتا، اس سے ہمیں لگتا کہ حضور ہمیں جانتے بھی نہیں، یعنی اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں اور عبادت کی حلاوت میں وہ اس طرح اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ وہ تو دنیا کے کسی اور شخص کو جانتے تک نہیں ہے۔ یہ رمضان کا اتنا اہتمام ہے حضور علیہ السلام کا۔ اور پھر اس کے بعد کے جو مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا فرمان کے 6 مہینے پہلے سے انتظار ہے لوگ تیاریوں میں، ہم تو دو دن پہلے بھی رمضان کے لیے کوئی عید کے لیے تو بڑی تیاریاں ہوتی ہے، رمضان کے لیے کوئی تیاری نہیں، اور پھر رمضان میں ہمارا دن کا ایسی ایک مصروفیت بن جاتی ہے، دن کے وقت افطاری کے عنوان سے، کیونکہ دن کو ہم نے ابھی روزہ رکھا ہے، اب افطاری میں ہم نے ایسا انتظام کرنا ہے کہ اس کے لیے مرد تو صبح 10 بجے سے بازار میں نکلا ہے، جی افطاری کے لیے انتظام کرنا ہے، چیزیں لانی ہیں، اور عورتیں بیچاری جو ہے نا وہ افطاری کے لیے لگی ہوئی ہیں، ظہر کی نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد سے تیاریاں شروع ہوئی جی کہ یہ تو افطاری کا انتظام ہو رہا ہے۔ ایک تو طریقہ حضرات اکابر علماء اور اہل اللہ کی نصیحتوں میں جو رمضان کا ایک مرتب وہ ملتا ہے، تو اس میں ایک ترغیب ہے کہ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ جو رمضان کے مہینے کی ضروری خریداری ہے، جو چیزیں انسانی ضرورت ہے اور رمضان میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو پہلی بات یہ کی ہے کہ ان ساری چیزوں کو رمضان آنے سے پہلے خریدا جائے، بس تاکہ یہ سارا وقت رمضان میں یکسوئی کے ساتھ اور اس میں تکلفات کو کم کرے۔ رمضان میں یہ جو افطاری کے موقع پر خصوصاً تکلفات ہے یا سحری میں بہت زیادہ جو اہتمام ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھروں کی مستورات وہ محروم ہو جاتی ہے اعمال سے۔ ہاں، جو خدمت میں مستورات لگی ہوئی ہوتی ہے افطاری کے لیے، جو بھی ان کے ذمہ کھانا ہے، سالن ہے، ضرورت کے درجے میں، اس خدمت کے نتیجے میں اگر کوئی خاتون اپنے اعمال میں کچھ کمی کر جاتی ہے، تو جو خدمت وہ کر رہی ہے اور باقی سارے لوگ روزوں میں لگے ہوئے ہیں اور اس طرح اعمال میں لگے ہوئے ہیں، تو سب کا ثواب اس خاتون کو ملے گا جو خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، محرومی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی محرومی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو رمضان کے لیے پورا فارغ کرنا ہے، پورے انہمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ محسوس کرنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہیں۔ اب رمضان کے پھر اعمال کیا ہے؟ رمضان کے لیے ایک تو سب سے بڑا جو عمل ہے روزہ ہے، وہ تو ہم نے رکھنا ہے، پھر اس میں ویسے بھی عبادت بڑھ جاتی ہے، رات کی تراویح ہے، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، ویسے تو فجر کے لیے اٹھتے ہیں، تو سحری کے لیے تو ہر شخص اٹھتا ہے، چلو تھوڑا سا 10-15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اضافہ کر لیا، 1 گھنٹہ مزہ تو تب آئے کہ 1 گھنٹہ نماز پڑھے، 1 گھنٹہ دعا مانگے۔ رمضان کی راتوں کو تو صحابہ کا معمول آپ دیکھیں گے، اس میں تو سونے کا شاید تصور ہی آپ کو نہ ملے۔ یہ تراویح ہے، تراویح سے فارغ ہوئے، قیام اللیل ہے، اور پھر لوگ قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں کہ رات کو نوافل میں قرآن کی تلاوت پڑھی جا رہی ہے، اس انداز سے لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کا کوئی اور کام تو ہے نہیں، صرف اللہ کی عبادت ہے۔ وہ عبادت کیا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، نوافل ہے، دن کے جو تمام دن میں نوافل ہے ان کا اہتمام ہو۔ تو یہ رمضان کے لیے پہلے تیاری، اپنے آپ کو آدمی فارغ کرے، غیر جو ضروری ملاقاتیں ہیں، سلسلے ہیں، وہ سارے ہو جائیں، اور رمضان کا مہینہ صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہو، اور اللہ کی محبت میں تراویح کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے رات کو قرآن کریم اور روزہ دو چیزیں انسان کی شفاعت کریں گی، ان میں سے ایک قرآن ہے اور ایک روزہ ہے۔ قرآن کی شفاعت کے بارے میں جہاں حضور نے تشریح کی ہے کہ قرآن کیسے شفاعت کرے گا، تو وہ یہ ہے کہ قرآن کہے گا اللہ رات کو تراویح میں اس نے کھڑے ہو کر مجھے سنا اور اس نے اپنی نیند کو اور آرام کو قربان کر دیا، آج جس پر جنت کی آگ، جہنم کی آگ واجب ہو گئی ہے، قرآن سے
سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے سنتے ہوئے رات گزاری ہے تو اس کو جنت میں بھیج دے، اور روزہ شفاعت کرے گا۔ کتنے آسان روزے ہیں، اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دنیا کی ساری دیگر مصروفیات کو ترک کر کے یہ روزے کے جو ایام ہیں بہت محبت کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے، اور اس میں ایک دوسرے کو بالکل دل سے معاف کر دے، کسی کے کوئی حقوق آپ کے ذمے وہ حق ادا کر لے، حقوق واجبہ کسی کے ذمے کسی کا کوئی حق ہے پہلے ادا کرنے کی کوشش کر لے، اور ہر اعتبار سے یکسوئی کے ساتھ رمضان کے اعمال شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی ساری برکتیں، ساری رحمتیں بہت بہت ہی محبت کے ساتھ کٹ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمیٹنے کی اور اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔